नई चीज अवाम के सामने आई और वो ये थी कि वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब की मसाजिद के आइम्मा की तनख्वाह लगाने का ऐलान किया और वो ऐलान 25,000 रुपया महाना है। इस हवाले से आज आपके सामने जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का और दीनी जमातों का मौकफ रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि यह तासुर पेश किया जा रहा है कि जैसे मजहबी और दीनी रहनुमा मौलवियों की तनख्वाहें इसलिए नहीं लेना चाहते कि उनकी जारादारी खत्म ना हो जाए। यह बात आपने बड़े गौर से सुननी है। अब इस वक्त लिबरल सेकुलर माफिया इस प्रोपेगेंडे को बहुत ज्यादा कर रहा, और हम क्या चाहते हैं यह भी आपके सामने बाद में रखेंगे, लेकिन पहले आप हमारा मुकदमा समझिए। इस वतन के अंदर मस्जिदों और मदरसों को कंट्रोल करने की ये साजिशें आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है। और हमारे जो बड़े हमें बतलाते हैं कि एक दौर में मस्जिदों को कोमियाने का मंसूबा भी बनाया गया, उसके खिलाफ भी उलमा ने जिद्दोजहद की। और मेरी जिंदगी के अंदर और आपकी जिंदगी के अंदर असरे हादर में वक्फ इमलाक नामी बिल आया इमरान खान साहब के दौर में। उलमा ने भरपूर उसका मुकाबला किया। वक्फ इमलाक हो, FATF हो, या अब ये जो मसला सामने आ रहा है आइम्मा की तनख्वाह लगाने का, इसके ऊपर जी मौलाना फजलुर रहमान साहब को या मजहबी जमातों को क्या एतराजात है, उन एतराजात को सुन लीजिए। पहली बात, किसी मस्जिद के आपके दिल में अगर मस्जिद का जज्बा हो खिदमत का तो सर आंखों पर कबूल है। आपको आज हम इसका हल पेश करते हैं, आप वो करें। मैं इस मिंबर से ऐलान करूंगा मौलाना फजलुर रहमान को और दीनी जमातों को मनाने की भी जरूरत नहीं, वो पहले से समझे मान चुके हैं अगर आप मस्जिदों के मुखलिस हैं। नहीं, मैं आपके सामने हकीकत हाल रखना चाहता हूं। एक मस्जिद जो आप, मिसाल दे रहा हूं, अपने जाती पैसों से बनाएं, जाती कम्युनिटी से बनाएं, जाती सोसाइटी, जाती मसलक कह लें। एक मसलक ने बनाई, उसका किसी दूसरे के साथ झगड़ा हो गया, दूसरा वो नहीं चाहता बने। एक बंदे ने जाती पैसा लगा के पूरी मस्जिद बनाई है, दूसरा मसलक कोई या फितनाबाज गिरोह या शरपसंद नासर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो हुकूमत का तर्ज अमल क्या होता है, आप हैरान रह जाएंगे। और लोगों को इन बातों का पता नहीं है। इस मस्जिद को सील कर दिया जाए या इस मस्जिद को औकाफ के मातहत लाया जाए। औकाफ आज के बाद तनख्वाह देगा और सिर्फ तनख्वाह दे के मस्जिद का मालिक बन जाएगा। आप लोगों को इस साजिश का इदराक और शऊर नहीं होता आम अवाम को। वो तो कहती है ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी हां, हमारे ये तहफुजात हैं। आप किसी इमाम मस्जिद को 25,000 तनख्वाह दें और उसके बाद, मिसाल दे रहा हूं, फिर वो कहते हैं ये इजारादारी। मैं आप इजारादारी की बात कर रहा हूं, चाहे बरेलवी मसलक की हो, चाहे देवबंदी मसलक की हो, चाहे अहले हदीस मसलक की हो। एक इमाम मस्जिद का नाम लिखवा दिया कि ये हमारी मस्जिद का इमाम है, अब वो हुकूमत के खाते में वही रजिस्टर्ड है। इंतजामिया के साथ उसकी अनबन हो गई है। इंतजामिया उसको, मिसाल दे रहा हूं, हटाना चाहती है। उसका क्या आपने लाहे अमल बनाया? अब तो वो उसी की है, हुकूमत में जी इसी का नाम है, मस्जिद भी इसी की है। फिर आप कहते हैं, हम कहते हैं ये मौलवी खरीदना चाहते हैं। आप मौलवी नहीं, आप मस्जिदों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। मौलवी खरीदना तो छोटी बात है। आप एक बंदे को 25,000 दे के 25 करोड़ वाली मस्जिद पे कब्जा करना चाहते हैं। ये हम नहीं कहते जी मौलवी खरीद रहे हैं। मौलवी इतना अर्जा नहीं है, या आलम दीन 25,000 पे बिकने वाला नहीं होता। लेकिन आपकी हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी, या तो आप हमें, आप मस्जिदों से मुखलस हैं, आइए। मरियम नवाज साहबा आज यहां पे बैठ के जमीयत अहले हदीस का सदर होने के नाते, तमाम दीनी जमातों के नुमाइंदा होने के नाते मैं कहता हूं, आप 65 नहीं, 70 नहीं, 75,000 जितना मस्जिदें हैं सबके लिए ऐलान करें कि हर मस्जिद को मैं 25,000 रुपया सब्सिडी देती हूं। बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, फोन के बिलों में, हम आपके लिए यहां से दुआएं करते हैं। आइए, आपको मस्जिद के साथ इखलास है या मस्जिद के साथ मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का सबूत इस तरह दीजिए। आइए। और आप ये कि ये एक बंदे ने बात की, बाकी मैं कहता हूं हम सबको कबूल है, बगैर मौलाना फजलुर रहमान से, अगरचे मेरे राब्ते में, लेकिन बगैर उनसे पूछे कह रहा हूं आप दें सब्सिडी कि पंजाब की सारी मसाजिद को 25,000 रुपया सब्सिडी दी जाएगी। अभी आज जुम्मे के बाद आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको मजीद देने की तौफीक दे।
اور آپ کے نیکی کے کاموں میں اضافہ کریں. آپ اور سب سے مزہ کا ہے بات یہ ہے، مسجدوں کی تعداد حکومت کیا چاہتی ہے؟ ساری مسجدوں کو پنجاب کے دینا چاہتی ہے یا انہوں نے یہ مخصوص گنی ہے؟ یہ بھی بڑا مبہم سا معاملہ جی. 70,000 مسجدیں ہیں، 70,000 مسجدوں میں جی 6,000 اہل حدیث مساجد ہیں. ان کی گنتی صاحب لگا لیں پنجاب پورے میں. پنجاب میں پورے پاکستان میں اہل حدیثوں کی تعداد 10% سے زیادہ ہے. پنجاب میں یہ تعداد 10% سے بھی زیادہ ہے. 10% بھی حساب لگایا جائے موٹا موٹا تو 7,000، 70 میں سے 7,000 تو 10% بنتا ہے. انہوں نے مسجدوں کی تعداد 6,000 لکھی ہوئی ہے. 6,000 کے قریب مساجد پنجاب کے اندر صرف جمعیت اہل حدیث کے زیر انتظام چل رہی ہیں، تو باقی جماعتوں کے پاس کوئی مسجدیں نہیں ہیں. یہ کس طرح کا حساب کتاب آپ عوام کے سامنے؟ 6,000 مسجدیں جی اہل حدیثوں کی ہے، 3,000 جی شیعوں کی ہے، 14,000 جی دیوبندیوں کی ہے. میں شرطیہ کہتا ہوں، جس طرح مجھے یہ فگرز کے اوپر تحفظات ہے 6,000، اس طرح دیوبندیوں کو بھی تحفظات ہوں گے 14,000. اور بریلوی مکتبہ فکر کی آپ نے مسجدیں 45,000 لکھ دی. میں اس کے مسلکی فرقہ وارانہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، ان مسجدوں کو بھی آپ اس مسلک کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں جو ان کے مسلک کی نہیں ہے ابھی سے. کس وجہ سے؟ کہ آپ نے ایک جماعت کے اوپر کریک ڈاؤن کیا تو ان کو راضی کرنا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں نے ایک تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کے سامنے بات رکھی ہے. 25 کروڑ کی آبادی ہے، 10% 2.5 کروڑ اہل حدیث وطن کے اندر موجود ہیں، کم از کم موجود ہیں. میں اب کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں کہتا ہوں سخت بات زبان سے ادا ہو جائے تو پہلے مولانا فضل الرحمان کے پیچھے پڑے میں کہ مولانا فضل الرحمان نے منہ پہ مارنے کی. بھائی یہ ایک جملہ ہوتا ہے. علامہ شہید نے اپنی زندگی کے اندر جب ان کے مدرسے کی گرانٹ کی بات آئی تھی، چینی والی مسجد میں ابو فری جمعہ پڑھاتے تھے، مفت، معاوضہ نہیں تھے لیتے. تو ضیاء الحق صاحب نے گرانٹ بند کر دی اور کہا گرانٹ جاری کروں گا اگر احسان اللہ زیر یہ کہنا چھوڑ دے. بتائیے آج جو مسجد کے امام کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، کیا اس کے اندر شکے نہیں ہیں کہ یہ کہنا چھوڑ دیا جائے، وہ کہنا چھوڑ دیا جائے؟ تو اس وقت علامہ شہید نے کہا تھا یہ 80,000 کیا ہے، 80 لاکھ ہو، 80 کروڑ ہو، 80 ارب ہو، محمد عربی کی بات ایک طرف ہو، ہم اس 80 ارب کو اپنی پاؤں کی نوک پہ رکھیں گے. یہ 25,000 کیا ہے، 25 لاکھ ہو، 25 کروڑ ہو، 25 ارب ہو، اگر اس کا مقصد اور ٹارگٹ مسجدوں پہ قبضے کرنا اور اوقاف کے ماتحت لینا اور وقف املاک کا تسلسل ہے تو یہ 25 ارب ہمارے جوتے کی نوک کے اوپر ہے. اور اگر آپ مسجدوں سے مغلظ ہیں، آج اعلان کریں کہ مسجدوں کو آپ سبسیڈائز کرتے ہیں. آپ کو اس بات پہ کیا اعتراض ہے؟ آپ مسجدوں کو سبسیڈائز کرنا چاہتے ہیں کہ مسجدوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ بتائیے، حکومت بھی جواب دے. مسجد کو سبسیڈائز کرنا کتنا آسان ہے، ایک عام پیرا بنا دیا جاتا. مریم نواز صاحب آ کے کہتی ہر مسجد کو 25,000 دیا جائے گا. اللہ کی قسم کوئی اعتراض نہیں تھا. مسجد کو سبسیڈائز کریں، مسجد کی انتظامیہ جہاں مرضی لگا دیں. نہیں آپ کو سمجھ آتی مسجد انتظامیہ جی مولوی کو نہیں دے گی، اتنا آپ کے دل میں مولوی اور امام مسجد کا پیار جاگ گیا. مسجد کی آپ ایمان چاہتے ہیں، ایماندارانہ شفاف نظام چاہتے ہیں، آپ ہر مسجد کو 25,000 کی بلنگ فری کر دیں. پانی، سوئی، گیس، بجلی ملا کے 25,000 کی بلنگ فری کر دیں. 70-80,000 مساجد آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں گے. ہمیں جو عدد پیش کیے گئے ہیں ان کے اوپر بھی تحفظات ہیں، لیکن بالفرض آپ کی بات مان لی جائے تو آپ یہ فیصلہ کریں ہر مسجد کے ساتھ ہونا ہے یا یہ پک اینڈ چوز ہو رہا ہے، یہ بھی واضح کیا جائے. آپ نے جن 6,000 کا لیا صرف انہیں کو، پھر اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں. جو اپنے اپنے مسلک کے بڑے ہیں ان کے مسلک کے لوگوں سے رابطہ کریں، وہ آپ کو اپنی مساجد کی ایکچوئل لسٹ دیں. اور سب سے بڑے مذہب کا یہ بات پتہ کیا، اس لسٹ کے اندر بھی آپ پڑھیں تو حیران رہ جائیں. NOC شدہ مسجدیں تینوں مسالک کی تعداد کے تناسب سے 10% نہیں. مثلا 6,000 اگر مسجد اہل حدیثوں کی لکھی ہیں تو آگے لکھا 600 صرف NOC والی. 14,000 اگر دیوبندیوں کی لکھی ہیں تو آگے لکھا اتنی صرف 100 NOC والی. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ جو مسجدوں کے اتنے مخلص ہیں، خواجہ سلمان رفیق صاحب آپ کے سامنے پہلے بھی یہ تجویز رکھی تھی، آج پھر رکھتا ہوں،
جو مسجدیں دسیوں سال سے بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ بریلویوں کی ہوں، چاہے وہ دیوبندیوں کی ہو، چاہے اہل حدیثوں کی ہو، سب کا NOC جاری کریں، سب کا کریں. کیوں نہیں کرتے؟ آپ مسجدوں سے مخلص ہیں تو اپنے اعمال سے ثابت کریں آپ لوگ مخلص ہیں. پھر علماء آپ کے چھانا بشانہ کھڑے ہوں گے. آپ نے NOC مسجد کا ایسا بنایا ہوا ہے جو پٹرول پمپ کا بھی نہیں ہوتا. سوئی گیس اسٹیشن کے لیے اتنے NOC نہیں چاہیے جتنے مسجد کے لیے چاہیے. آپ سن کے حیران رہ جائیں، بنتا ہی نہیں. 26 محکمے والے یہاں پہ. کیا اب بندہ کیا کہ مولوی کے اوپر ہر بات کا الزام. نہ پاکستان کے اقتدار میں مولوی، نہ عدالت میں مولوی، نہ فوج میں مولوی، نہ بیوروکریسی میں مولوی. جیسے آپ نے مولوی کو پارلیمنٹ سے باہر نکالنے کی سازشیں کی ہیں، نہ پارلیمنٹ میں مولوی، پھر بھی سارے مسائل کی جڑ مولوی. ایسی عقل کے اوپر تحفہ. اللہ کی قسم جو آپ کو گھروں میں کچھ اسلام اور دین اور اسلام اور پردہ اور ایمان اور رواداری اور معاشرے کے اندر مساوات اخلاقیات نظر آتی ہے، وہ ان مسجدوں اور مدرسوں کی دین ہے. آپ ان کو خرابی کی جڑ سمجھتے ہیں. آپ نے پہلے وقف املاک کا ڈرامہ کیا، کبھی قومی آئی جانے کا ڈرامہ کیا، اب مسجدوں کے اماموں کی آڑ میں. میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھتا ہوں، پہلے سلمان رفیق صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحبہ پہلے ہمیں وہ مسجدیں واپس کریں جو ہم نے اپنے ذاتی پیسوں سے بنائی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ آپ نے اوقاف کے ملازم رکھنی ہے 25-25 ہزار تنخواہ دے کے. آپ بات سمجھ رہے؟ ایسی مساجد سینکڑوں ہیں جہاں پہ اوقاف کے بندے متعین کر کے ان مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لیا گیا. تو پھر جس ملازم کو آپ تنخواہ دیں گے وہ مسجد کے اوپر قبضہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اتنے بولے اور سادے اور سیدھے آدمی ہیں، آپ ان کے خلاف جو مرضی ہردا سرائی کریں، لیکن اخلاق کا اور احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. اختلاف کریں، اختلاف کے ہر ایک سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جی علماء جی بس بیچارے. اصل میں یہ ان کی منٹیلٹی ہے کہ یہ، اب کیا مثال دوں کہ یہ 2 جماعتیں پڑھے ہوتے. اللہ کے فضل سے آج بھی آپ کے سامنے تحدیث نعمت کے اوپر کہہ رہا ہوں، ایسے علماء موجود ہیں جو دنیا کی ہر زبان بول سکتے ہیں اور آپ سے زیادہ ڈگریوں کے حامل ہیں اور آپ سے زیادہ دنیاوی علوم پڑھے ہوئے ہیں. ہم آپ کی ہر سازش کو بھانپ جاتے ہیں، نہیں مانتے. اس 25,000 کو اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں. بعد میں نون لیگ کے کارکن کہتا شروع کر دیتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان نے دیکھے جی مریم کے منہ پہ مار دیا. بھائی یہ علامتی بات ہوتی ہے، حکومت کے منہ پہ مارنا یا مریم، اس کا مطلب یہ جی انہوں نے مار دیا. اس حوالے سے بہترین آپ کے سامنے تجویز پیش کی ہے. اگر آپ مسجد سے مخلص ہیں تو آج ہی اعلان کریں کہ ٹھیک ہے ہم علماء کے تحفظات کو مانتے ہیں، ہر مسجد کو 25,000 سبسڈی دیں گے. اللہ کی قسم پاکستان کی ہر دینی جماعت اس بات کو قبول کرے گی. علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.